بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک عجیب قصہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی معلومات بتائیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے مصر کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور بھی نام ہے، وہ ہے اسرائیل۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، اور آپ نے اپنے باپ اور اپنے گھر والوں کو مصر میں بسا دیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قوم مصر میں بسنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر میں کئی بادشاہتیں آئیں اور کئی بادشاہتیں گئیں، کئی فرعون آئے اور کئی فرعون گئے۔ تقریباً 550 سال کے بعد ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے خدائی حقیقی کو للکارنے کی کوشش کی۔ اس فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کی قوم پہ بہت ہی ظلم ڈھاتا تھا۔ فرعون کے محل میں ایک نجومی تھا جس نے فرعون سے کہا کہ تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم سنا دیا کہ بنی اسرائیل قوم میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح مصر میں بچے قتل ہونے لگے، اور جو خواتین ہوتی تھی ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ انہی حالاتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی۔ آپ کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے چھپا رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون کو معلوم ہوا کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ تم بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بالکل ایسا ہی کیا، بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا، اور ان کی ایک بہن تھی جو ان کے ساتھ صندوق کے پیچھے لگا دی کہ جہاں جہاں یہ صندوق جائے تم اس کے پیچھے جاؤ، کہ یہ صندوق کہاں جائے گا۔ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو صندوق میں ڈال کر بہانا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور ملکہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ ملکہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ تالاب سے صندوق نکال کے لاؤ۔ جب صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک خوبصورت تندرست بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس ملکہ کا نام آسیہ ہے، جو فرعون کی طرح ظالم نہ تھی، بلکہ وہ تو رحم دل تھی۔ حضرت آسیہ کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت آسیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں لوگوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کا مجھے خواب آیا تھا، جو بنی اسرائیل کی قوم سے ہوگا اور مجھے ختم کرے گا۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں اور یہ لڑکا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بنی اسرائیل کا بچہ میری نگرانی میں پلے۔ فرعون نے بیوی کی باتیں سن کر ہاں کہہ دی۔ حالانکہ فرعون بہت ہی ظالم شخص تھا۔ کہتے ہیں نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ نہیں کروا سکتے، لیکن عورت کی نرم باتیں کروا سکتی ہیں۔ فرعون کے دماغ پہ بھی حضرت آسیہ کی نرم باتوں کا اثر کچھ اس طرح ڈالا گیا کہ فرعون نے ہاں کہہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے۔ جب بچے کو دودھ پلانے کے لیے خواتین کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا اور وہ بھوک سے رونے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے تالاب کے پاس پہنچی تھی، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت آسیہ سے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے، جو اس بچے کے لیے خیر خواہ ہو۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا تو حضرت آسیہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے وہاں لے چلو۔ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئی۔ حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں۔
والدہ محترمہ نے جیسے ہی بچے کو دودھ کی طرف کیا تو بچہ دودھ پینے لگا۔ اس کے صبر کا اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کا ہی دودھ پی کر بڑے ہوئے۔ فرعون کے محل میں پرورش پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل قوم کو آزادی دلوائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن فرعون ایمان نہ لایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرعون سے بنی اسرائیل قوم کو نجات دلانے کی کوشش کی، تو فرعون نے منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو لے جا رہا ہے۔ فرعون بھی اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پہ بنی اسرائیل کو لے کر پہنچے تو سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا، وہاں سے بنی اسرائیل قوم گزر گئی۔ فرعون اور اس کا لشکر کھڑا ہو کر وہاں دیکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم وہاں سے گزر چکی تھی، راستہ اب بھی موجود تھا، دریا دو ٹکڑوں میں اب بھی تقسیم تھا۔ فرعون یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فرعون نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ہم بھی یہیں سے گزریں گے۔ جیسے ہی فرعون اپنا لشکر لے کر دریا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب پھر سے ویسے ہو جا جیسے تو پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی پھر سے جڑ گیا اور فرعون خود اور اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کے مر گیا۔ یہ منظر اور فرعون کا عذاب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم دیکھ رہی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔